یہ انبیاء و مرسلین، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، یہ انبیاء و مرسلین سارے ہیں تمہارے نبی، سب مزائے راز ہے، کمزوری تم کوئی نہیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا وعلی آلہ سیدنا وعلی محمد وعلی صلاۃ و سلام علیہ۔ اب قرآن کریم کا انداز ہے یا ایھا النبی، اے بے مثل نبی، اے مثل نبی، اے بے نظیر نبی۔ جب کسی کرنے کا یا ایھا داخل ہوتا ہے اس کے معنی بے نظیر کی ہوا ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ایک کمر کے ہونے والے، چادر کے لپیٹنے والے۔ چادر کمر تو سبھی لوگ لپیٹنے ہوتے ہیں، لیکن یہ محبوب مطلوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چادر کا لپیٹنا، کمر کا ہونا بھی دے دیتے ہیں۔ آپ علماء نبی سے کہیں گے اگر یہی معنی ہے تو کوئی کہ کیا کافی بھی ہو سکتے ہیں اپنی خباست میں دینے۔ ہاں کافی دینے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو ایمان نہیں جائے وہ کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں جائے وہ بھی کافی، جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں ایمان نہ ہے وہ بھی کافی، جو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں ہے وہ بھی کافی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان نہیں لائے وہ بھی کافر، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان لائے وہ بھی کافر۔ غیر کی انبیاء صادقین نے کسی راہ میں جو ایمان نہیں لائے سب کے سب کافر۔ لیکن اے محبوب مطلوب آپ کے زمانے کو بہت ترجیح ہوئی، انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ نے چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہے چاند تک ہو گیا، لیکن ان اشیاء کے لیے شک نہ ہوا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر آپ کا ادھر حکم دیا ڈوبا ہوا آپ چلایا پلٹ آیا، لیکن ان اشیاء کا دل بارگاہ مصطفیٰ میں نہ پڑا۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر درخت ادھر شاہ فرما دیا درخت ادھر ہوا چلایا، لیکن یہ اشیاء بارگاہ مصطفیٰ میں نہ کیجیے۔ انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ اگر اثر پر پائے کا دریا موم ہو گیا، نشان قدم دے دیا، لیکن ان کا دل موم نہ ہوا۔ یہ انبیاء کرام سے آپ کی خوشخبری سنتے رہے، باوجود معجزات باہرہ کے دیکھنے کے اور خوشخبری سننے کے کہ بھی انسان نبوت کرتے ہیں کہ یہ اپنے حکم میں بے نظیر و بے مثیل ہے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وعلی نعرہ تکبیر، قطب الاقطار قبلہ پیر صاحب زندہ باد، صاحب زندہ باد۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے بھی بے نظیر ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں قربان کر دیا۔ نماز دیکھیے بے مثل، روزہ دیکھیے بے مثل، حج دیکھیے بے مثل، ہر کامات دیکھیے بے مثل۔ نماز تو فرض ہوئی کبھی معراج، حضور نے خود ملاحظہ فرمایا کہ بعض ملائکہ جو ہیں تکلیف صحیح لفظ ہے، قیام کی صورت میں، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ ایک ہی رکعت میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، یعنی غلامان مصطفیٰ کو ملائکہ کے گھر میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اور نماز پڑھیں کیسے؟ تو نماز پڑھنے کا کوئی طریقہ قرآن کی روشنی نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی روشنی میں تو ایک رکعت بھی نہیں پڑھ سکتا۔ نماز اللہ نے فرض کر دی، اب نماز پڑھنا تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہے، وہاں نماز معلوم ہوگی۔ تو حضور فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، یعنی فرمایا صلو کما اصلی، میں جیسے نماز پڑھتا ہوں حضور کی طرح تو کوئی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز کو جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، اور جس امام نے جیسا دیکھا اسی کا عمل ہو رہا۔ شافعی اپنے جس طرح دیکھا ان کو نظارہ ہوں، حنبلی جس طرح دیکھا انہیں جو اور امام مالک نے دیکھا، حنفی نے جو دیکھا، وہ کہ میرے رسول کی ہر اداؤں پر نماز ہو رہی ہے۔ چاہے جس امام کی تعریف کیجیے میرے رسول کے دائیں پائے تو ادائے مصطفیٰ، اسی لیے قرآن پاک نے صاف فرما دیا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پہلا جملہ شرط، دوسرا جملہ اور زیادہ فائدہ جا فاطر شرط و فاطر مشروع، اگر شدید ختم ہو جائے تو عبادت کا ہے لیے جائے تو مانا ہو گے ساری کائنات کے اپنا ہے محمد رسول اللہ، وہ نہ ہونے کو بنا تھا شمس و بابا دبا کو شریعت نبا
کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کی بدو سے سایہ اللہم صلی وسلم علی امام واحد محمد واحد۔ پہلے زمانے میں تو غیب دیکھ کے ایمان لایا جاتا تھا، اب غیب سے انکار کر کے ایمان لایا جا رہا ہے۔ ابو جہل میں بھی مٹھی میں کنکریاں لے کے آیا تھا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہوتا تھا، چونٹیاں ہوتا، جسے بچے آپس میں کہتے ہیں کہتے نہیں پوچھتے، لیکن سرکار کو معلوم تھا کیا تو میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں بتا دوں، جس سے بہت عائد کی بات ہے جو تو حضور نے بتا دیا کہ یہ اسے ہاتھ میں کنکریاں، اس نے کان میں لگا سنا۔ تو اب سوال یہ جب سرکار نے فرمایا اس وقت تصدیق کر رہے تھے یا پہلے میں تصدیق کر رہے تھے؟ اس بات کیونکہ قرآن میں کیا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح وہ کرتے ہوئے آئے۔ معجزہ کیا ہوا؟ معجزہ یہ ہوا کہ ابو جہل کے کانوں میں سماعت کیا دے دیا، سماعت دے دی تاکہ وہ سن سکے۔ سماعت وہ دی ہے یہ معجزہ ہوگا کہ سماج یہ سماج کبھی سے سنتے اپنے اختیار کو ظاہر کرنا ہے، یہ وجہ ہے۔ تو وہ کام کرنے آپ سے ابو جہل نے چھوڑ دیا۔ تو اب پہلے ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہوں گے تو غیب کی خبر جاننے والا۔ ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو جہل جب عاجز ہوا تو حقیق کو بلایا یمن سے، اس لیے ایک قصہ آتا ہے اور اس کی بات کو لوگ مانیں گے۔ تو جب آیا انہوں نے کہا میں اپنے نبوت کا دعویٰ کیا رسالت کا اور سب مسلمان سے چلے جانے، تمہارے بابا آزاد کا دن ختم ہوتا جا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، جس نبوت کا دعویٰ کیا اس سے بھی پوچھنا پڑے گا، کیونکہ جب فیصلے کے لیے بلایا گیا ہے تو بغیر جاننا کہ گفتگو کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تاجر میں پورے مسلمان ارے مسلمان کے لیے وہ ٹھیک لے آیا، ہم مجبور ہو گیا۔ تو کہا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے فرمایا نصیب اللہ موجودہ چاہیے، کون سا موجودہ چاہیے؟ آسمان کا یا زمین کا؟ آسمان جانتا تھا کہ شہر کے اثرات زمین پر کر سکتے ہیں، مگر آسمان کا شہر کا نہیں ہوگا۔ لوگ جو ساحل کر کے ہفتے روزے کوشش کرتے ہیں وہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ آسمان کا شہر کا نہیں ہوتا، زمین کا شہر ہوتا ہے، آسمان کا نہیں ہوتا، اس لیے اس نے آسمان کو موجودہ دیا۔ اس نے کہا چاند دو ٹکڑے سے فرمایا چاند دو ٹکڑے اور ایسا ہی بات بتائی یہ دل میں۔ اب دیکھیے ابھی مان نہیں رہا، مگر فرماتا ہے کہ نہیں ہے تو غیب کی بات جاننے والے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ دل میں یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو تیری جو افواہش ہے، لمڑی ہے، دوری ہے، تو چادر سے شفا ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اسے شفا دی۔ اب یہ سننا تھا اور حضرت ابھی رضی اللہ تعالیٰ یہ سن گئے اور مکان لے یمن جب تک تھی تو وہی لڑکی جو یوری لمبی افواہش تھی وہ دروازے آئی جب تک دیکھا باپ کو دیکھتے ہوئے کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کو نہائی حیرت کہ آپ نے کلمہ پڑھی تو دے دی، انہوں نے کیا کہ کلمہ کسے سکھایا؟ اس نے کہا ایک ماہ بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، ایک ماہ بدن گورا سا بدن نیچے نظر ہے کل کی خبر ہے، دیکھا کہ وہ خبر وہ سنا کہ سخن مرادیا لے گئے سلمندہ، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، وہ دیکھا کہ شکل جو چل دیے تو دل ان کے ساتھ رما ہوا، نہ وہ دل ہے اور نہ وہ دل ربا رہی زندگی رسوا رہے۔ اے بابا جان نے دیکھا چاند ذرا منفر آفتاب ذرا منفر تشریف لائے ہیں اور اشار فرماتے ہیں اور ان کے دامن نے افضل کا سایہ اپنے اوپر پڑا ہے، فرماتے ہیں تیرا باپ مکے بازار میں شہر اب تو بھی کلمہ پڑھ لے، اور کلمہ کا پڑھنا تھا اس لیے یاد اس لیے میں اپنے کو احتیاط پاتی ہوں اور میرے زبان سے کرنا چاہیے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد علیہ السلام علیہ۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں حضور کے اصحاب حمیدہ بیان کی گئے، شاہد مبشر نذیر سراج منیر، یہ خود ایک موضوع تو نبی کے لوگ ایمان اب ایک نبی کے ابتدائی بنا وقت زیادہ نہیں ہے، یہ ہم اسی پر کی بات تو ایک خیر ہوتا ہے
گھڑی گھڑی میں نوے پوجے کی